السلام علیکم۔ جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس کے اندر میں اپنی باتوں کو بار بار دہراتا ہوں۔ ایکچولی میرا سورس ایسا تھا کہ اس کے اندر بہت ساری جو سیٹل ہونے والی باتیں تھیں اس کا مجھے پتہ لگ گیا تھا۔ یعنی کہ میں نے ہمیشہ بتایا کہ سپٹمبر 2021 سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ اکتوبر میں کہتے ہیں جناب وہ جنرل فیض حمید کی اپنا جو ان کو ٹرانسفر کرنا تھا اس کے اوپر جھگڑا ہوا، حالانکہ میں بتاتا ہوں کہ 1 سپٹمبر سے شروع ہوا، اور بلکہ اگست کے مڈ سے یہ معاملات شروع ہوئے تھے۔ فرسٹ سٹیپ جو تھا نا وہ 1 سپٹمبر کو تھا۔ سیکنڈ 3 سپٹمبر کو ڈاکٹرائن کے کمبل کے نہیں، وہ ڈاکٹرائن کے کارپیٹ کے نیچے سے ذرا زمین نکل گئی تھی، یا پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا وہاں کے اخبار دیکھے، ٹی وی کے معاملات دیکھے، ہر چیز میں جو تھا نا وہ جو ڈاکٹرائن تھی نا کہ جی نواز شریف کی تصویر نہیں آنی، مریم کا نام نہیں آنا اور پی ایم ایل این کو خوب دبانا ہے، وہاں سے یہ سارے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ حالانکہ ڈاکٹر صاحب اور ان کے کمپاؤڈر فیض حمید صاحب، ڈاکٹر اور کمپاؤڈر جو تھا نا وہ تلملا اٹھے تھے کہ یہ ہو کیا گیا۔ جو کچھ ہوا میں اس کو زیادہ اس وقت میں ڈسکس نہیں کرتا۔ اکتوبر میں جو کچھ ہوا، سپٹمبر کے اندر بھی بہت کچھ ہوا، اکتوبر میں جو کچھ ہوا، نومبر دسمبر کے اندر گو ہیڈ ہو گیا، میاں صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ پیچھے ہٹ جو، آپ نے مداخلت کرنی نہیں، مداخلت سے یہ باز نہیں ہے۔ مارچ کے اندر میرے ولاگز موجود ہیں، آپ دیکھیں مارچ اور اپریل کے ولاگز دیکھیں میرے، میں نے ایگزیکٹلی بتایا کہ یہ الیکشن مارچ اپریل کے اندر ہوں گے۔ یہ جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی، یہ 1 سال کی ایکسٹینشن لے گی اور فیبرری میں جا کے جو نا بتا دے گی کہ ہم نے ان تاریخوں میں کرنا ہے، الیکشن کمیشن کو بتا دیا جائے گا۔ کوئی مصیبت نہیں آئے گی کہ اگر 15 دن 20 دن 1 مہینہ جو نا سینٹ کے الیکشن بھی ڈیلے ہو جائیں یا اس کا کوئی فارمولا نکال لیا جائے، کوئی فرق نہیں پڑا جائے گا۔ اسی وقت میں بتایا تھا کہ 3 مارچ کو سینٹ کے الیکشن بھی ہونے، کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ یہ اتنی بڑی قیامت جو آئی ہوئی ہے اس سے نکلنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی نے جو اس ملک سے دشمنی ہو سکتی تھی، اس ملک کے نظام کو تباہ کرنے میں جو کمر میں چھرے گھونپے جا سکتے تھے، اور شہباز شریف صاحب کی جو انزے ہیں نا کہ بس جی پاجی میں ہوں نا، سمجھاتے رہے کہ نہ وزارت عظمیٰ لو، زبردستی پکڑ لی تھی۔ اگر کسی کو کوئی اختلاف ہے نا تو میرے پاس بہت بڑا بڑا جو ہے نا میں بتا سکتا ہوں، لیکن ہمیشہ بتایا کہ یہ دور عثمانیہ نہیں ہے، یہ دور مغلیہ نہیں ہے کہ بھائی کو مروا دو کوئی مسئلہ نہیں، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو ہمیں تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں، جتنا مرضی نااہل اور نالائق کو پھر وہ سنبھالنا پڑتا ہے۔ اور آپ کو تو پتہ ہے اسلامی تاریخ کے اندر جو بھائی کی وجہ سے معاملات ہوئے ہیں خراب، تو پھر یہ ہوتا ہے تکلیف، اچھائی بھی ہوتی ہے برائی بھی ہوتی ہے، لیکن جب پرنسپلز ختم ہونا تو پھر یہی حال ہونا ہوتا ہے جو پی ایم ایل این کا ہوا ہے۔ بہرحال یہ بات کا موضوع جو نا کسی اور طرف جا رہا ہے۔ میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں کچھ خاص بات پچھلے دنوں سے چلا آ رہا ہے، مسلسل چلا آ رہا ہے، ایس ایم ٹی پہ بھی ہمارے سامنے کہ جی مریم نواز وزیر اعلیٰ کے طور پہ آ رہی ہیں، نہیں آ رہی وزیر اعلیٰ کے طور پہ۔ وزیر اعلیٰ کے طور پہ جو ابھی تک میری معلومات ہے، یہ تصدیق شدہ نہیں ہے لیکن جو ہے کافی حد تک ہے کہ شہباز شریف صاحب ہی آئیں گے۔ وزیر اعظم کے بعد جو سیکنڈ سیٹ آتی ہے نا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی آتی ہے، اور ہمیشہ سے ایسا رہا ہے کہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے نا، اگر اس نے پارٹی کا کے بعد معاملہ سنبھال کے جو وزیر اعلیٰ کو لگاتا ہے نا، وہ یا اپنا بغل بچہ لگاتا ہے یا انتہائی کمزور لگاتا ہے تاکہ مجھے کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ اور اس کا ایک بہت بڑا جو تجربہ ہے نا وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم محمد خان جنیجو تھے وزیر اعظم، اور نواز شریف تھے اس وقت میں وزیر اعلیٰ۔ وزیر اعلیٰ نے ایسی پتنگ اڑائی کہ ساروں کی پتنگیں کاٹ کے رکھ دی۔ حالانکہ وہ پازیٹیو تھے، لیکن اس ایگزامپل سے پورے پاکستان کی ہسٹری کے اندر نا 40 سال ہو گئے ہیں یار اس معاملے کو بھی، کہاں پہ 86 اور کہاں یہ اپنا 2024، تو آپ ٹائم کا اندازہ لگائیں۔ تو یہ تجربہ جو ہے نا سامنے نظر آتا ہے کہ شاید ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی پرفارمنس بہت اچھی آ جائے پنجاب میں تو وہ اگلا وزیر اعظم وہی ہوتا ہے، کیونکہ پنجاب تقریباً جو انفلوئنس کرتا ہے نا وہ پاکستان کی 70% کانسٹیٹیونسی پر کرتا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے سامنے ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو معلومات آ رہی ہے وہ شہباز شریف آ رہے ہیں وزیر اعلیٰ اور میاں محمد نواز شریف آ رہے ہیں وزیر اعظم۔ اب مریم نواز کہاں جا رہی ہیں یہ میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بتانے لگا ہوں۔ جو میری معلومات میں آئی ہے
کہ اس وقت میں یہ طے کر لیا گیا تھا کہ میاں محمد نواز شریف ہی وزیر اعظم ہوں گے. اس میں کہہ دیا تھا کہ کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی, الیکشن جیتیں گے تو یہ ہوگا. اور لیکن جو بیڑا گرک کیا اپنا پی ڈی ایم کے اندر, معاملات کنٹرول نہیں کر سکتے تھے, جو وہاں پہ جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہوگا. میاں محمد نواز شریف سٹیپ فارورڈ لینے کے عادی ہیں, لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی آگے معاملات خراب نہیں ہوں گے یا اپنا جھگڑا نہیں ہوگا, تو جھگڑا ہوگا, ٹکاواں قسم کا ہوگا. ابھی تو ایک طرف لڑے نا, مطلب جوڈیشری کے اس پہ کیوں کمزور ہوئے, اس لیے کہ سٹینڈ لیا ہوا تھا کسی نے. آگے بھی ہوگا کیونکہ گارنٹر ہے بیچ میں. اب مریم نواز شریف کے پاس ہو سکتا ہے کوئی وزارت ہو اور ہو سکتا ہے وزارت نہ ہو. یہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ پی ایم آفس کے اندر وہاں کے معاملات سنبھالنے کی کوئی سیٹ لیں, ٹھیک ہے, کچھ اس طریقے کی کوئی بات ہے کہ یہ بیٹھیں گی وزیر اعظم ہاؤس کے اندر اور تقریباً معاملات کو یہ سنبھالیں گی. ہو سکتا ہے وزارت خارجہ ہے ان کے پاس, یا اس طرح کی کوئی سیٹ آئے یا نئی کریٹ کی جائے, یعنی کہ سیکنڈ وزیر اعظم کی یا کچھ اس طرح کی, تاکہ یہ تمام معاملات جو ان سے ہیں میاں محمد نواز شریف کے ساتھ وہ آگے سٹیپ فارورڈ لیں. اور جتنی بھاگ دوڑ کرنی ہے نا بطور وزیر اعظم کے یا وزیر اعظم کے نمائندے کے طور پہ, یہ مریم نواز شریف لے. بہت سارے لوگ جس میں انیک ناجی بھی ہیں, ہمارے راجہ رزاق صاحب بھی ہیں, دیگر بہت سارے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں وزیرت اعلیٰ کی اس پہ آ رہی ہیں, اور یہ خبریں بھی ہیں, اور بہت سارے پی ایم ایل این کے بہت سینئر لوگ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں. سر یہ ایسا ہی ہے کہ کسی جگہ پہ کسی غلط انسان کو جو انسانہ جوڑ دیا جائے, یعنی کہ کسی پہلوان سے کہا جائے تم حساب کتاب کرو, اور حساب کتاب کرنے والے سے کہا جائے کہ یہ آپ جو وزن اٹھانے کا کام کرو, تو دونوں ہی ناکام ہو جائیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. کانسٹیٹیونسی ہے, ہاں, وزیر اعلیٰ کے طور پہ جو بہت پرفارمنس چاہیے. پنجاب کا طاقتور ہونا, پنجاب کا خوشحال ہونا, پاکستان کا خوشحال ہونا ہوتا ہے. جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو جتنے بارڈر ایریاز ہیں, بلوچستان سے کتنے لوگ پنجاب کے ہسپتال میں علاج کروانے کے لیے آتے ہیں, تو کوئی برائی تو نہیں ہے اس کے اندر, یا کوئی ان کا ایسا نہیں, ان کا پورا حق ہے, وہ پورے پاکستانی ہیں. سندھ سے کتنے لوگ آتے ہیں پنجاب میں علاج کروانے کے لیے, کوئی اس میں شرم کی یا کوئی ایسی احسان کی یا شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہے, وہ ان کا پورا حق ہے. اسی طریقے سے کے پی سے دیکھیں آپ, کتنے لوگ آتے ہیں علاج کرواتے ہیں, جاتے ہیں, کتنے لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں, اور تینوں صوبوں سے کرتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. وہاں پر بھی سہولیات زیادہ ہونی چاہیے, لیکن اگر کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. یہ جو کل رات کو میں نے مطلب اندر کی خبر نکالی, اور سعید چوہی صاحب نے, استاد ہیں, جب کورٹ رپورٹنگ ہوتی ہے تو ایکسیلنٹ رائے ہوتی ہے ان کی انفارمیشن بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے, تو بالکل صحیح خبر نکالی کہ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ شہباز شریف آ رہے ہیں اور وزیر اعظم کے طور پہ میاں محمد نواز شریف آ رہے ہیں. یہ میں ایکسٹرا بتا رہا ہوں کہ یہ پرانی گارنٹی ہے کہ ان میں مداخلت نہیں ہوگی, کیونکہ جب یہ معاملات ہوئے تھے اس وقت میں یہ کہا تھا کہ اگر یہی حالات رہیں اور الیکشن ہو جائیں تو کلین سویپ کرے گی پی ایم ایل این. اور جو یہ معاملہ ہوا تھا نا, اور میاں محمد نواز شریف یہ چاہ رہے تھے کہ اب ہم نے حکومت سنبھال لی ہے, لے لی ہے, اگر یہ جو مستیاں ہو رہی ہیں فوری طور پر اسمبلی توڑ دی جائے. اس کے اندر نااہلی نالائکی ان کے بھائی کی تھی. نہیں پاجی دیکھ لیتے ہیں, وہ کہہ رہا ہے, ان کو وزیر اعظم چڑھا ہوا تھا, شوق چڑھا ہوا تھا. اب ٹھیک ہے ہم پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, لیکن جو معلومات ہے بہانے بناتے ہیں, اور جس وزن کو اٹھا نہیں سکتے اس کو اٹھاتے ہیں. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے, خواجہ آصف کے بارے میں کتنی نیگیٹو رائے دی جاتی ہیں, ہم بھی مان لیتے ہیں, لیکن آپ انٹرویو دیکھیں AQS میں کتنا کھل کے انہوں نے یہ بات کی کہ بھائی یہ نگلا تو یوں کہتا ہے کہ میں ان کی فرسٹ چوائس ہوں. اس سے زیادہ بندہ کیا کھل کے کہے گا؟ مطلب میرے بات کرنے میں فرق ہے, لیکن ڈیفینیٹلی جو لیڈران ہوتے ہیں وہ جو آپس میں بات کرتے ہیں وہ بالکل طریقے سے کرتے ہیں. تو ایسا ہے کہ جی دعا کریں کہ معاملات اچھے ہوں. پی ایم ایل این کا منشور آ چکا ہوا ہے, ابھی تک جو ابھی اس کو پڑھا جا رہا, دیکھا جا رہا, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. اس کے اوپر ڈسکس بعد میں کر لیں گے. منشور اتنا امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں نہیں ہے جتنا آگے عمل درآمد ہے. پھٹا پڑے گا یہ میں بتاؤں, لیکن ہاں یہ کہ جیسے پہلے دبا لیا تھا, دبوچ لیا تھا, اس وقت میں یہ بس آپ کو امپورٹنٹ یہ یاد رکھیے گا
کہ اب اگر مستی ہوگی نا اس طرح سے جیسے پہلے ڈاکٹرائن آ گئی، پھر پریس کانفرنس بھی آ گئی 2022 میں کہ جناب ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، بعین اس وقت کر رہے تھے، اس سے ایک ہفتہ پہلے کر رہے تھے، اس کے ایک ہفتے بعد کر رہے تھے، ایک دن سیاست نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ سے لے کے ابھی تک کی آپ دیکھ لیں سیاست کے اندر 5 پاؤں دھسے ہوئے ہیں۔ لیکن سیاستدان کیا کرتا ہے؟ سیاستدان یہ کرتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے، جب اس ایگریمنٹ کا جب موقع آتا ہے نا تو پھر وہ نکال کے دکھاتا ہے کہ یہ ہے جی ہمارا ایگریمنٹ، ٹھیک ہے، آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ لیکن ابھی معاملہ کسی جگہ پہ کسی ٹھکانے پہ لگا نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ خاموش بیٹھے گا۔ یہ سیاستدان کی خوبی ہوتی ہے، وہ صحیح وقت پہ صحیح کام کرتا ہے اور اپنا کام کرتا ہے تاکہ اس کا اثر ہو۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔